السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رولس فار تھروئنگ دا جیولن۔ میں آج آپ کو جیولن کے بارے میں جو ہے وہ پڑھاؤں گی، اس کے شارٹ کوسچنس اور ایم سی کیوز۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیتی ہوں، تاکہ آپ کو ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنس کرنے میں آسانی ہو اور سمجھنے میں بھی۔ پرانے زمانے میں مختلف قبیلے نیزے اور بالے کو بطور شکار کرنے اور دفاع کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں جو ہے، بلکہ بہت پہلے یعنی کہ پرانے زمانے کی آپ بات کہہ لیں، اس میں جو مختلف قبیلے ہوتے تھے وہ جب شکار کرتے تھے تو اس کے لیے وہ نیزے اور بالے کا استعمال کرتے تھے۔ کسی مقرر کردہ نشان کو وہ نشانہ بنانا جو تھا ان کا مقبول کھیل ہوتا تھا۔ ہاٹنٹاٹ جو ہے وہ 100 قدم سے چھوٹے مقرر کردہ نشان کو نشانہ بنانے کا ماہر تھا۔ ولاتاسی جو ہے وہ 300 میٹر کے فاصلے سے کسی بھی چیز کو اپنے 1.30 میٹر لمبے اور انگلی کے برابر موٹے نیزے سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ پھر 1870 کی دہائی کی اگر بات کی جائے تو اس دور میں سویڈن اور ہنگری میں اسے باقاعدہ کھیلوں کا حصہ تصور کیا جانے لگا۔ ان دنوں مقابلے دو طرز کے ہوتے تھے، ایک تو نیزے کو درمیان سے پکڑ کر پھینکا جاتا تھا اور دوسرا نیزے کو دم کے نزدیک کھونٹی میں انگلی پھنسا کر پھینکا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ دونوں ہاتھوں کو باری باری استعمال کیا جاتا تھا۔ 1908 کی اولمپک کھیلوں میں نیزہ صرف دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ ہوا تھا۔ 1859 کے آس پاس 1.25 کلو گرام وزنی نیزہ پھینکنے کا رواج تھا، لیکن جلد ہی اس کا معیاری وزن جو ہے وہ 800 گرام مقرر کر دیا گیا۔ جرمنی کے یوہان نے 104.80 میٹر نیزہ پھینک کر جو تھا وہ عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ بین الاقوامی فیڈریشن یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر نیزہ اسی طرح گرنے لگا تو پھر باہر بیٹھے تماشائی جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس طرح 1986 سے جیولن کا مرکزی ثقل تقریباً 4 سینٹی میٹر آگے تبدیل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اب نیزے کا اس سے زیادہ جانے کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو تھی جیولن کی کچھ ہسٹری جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب میں آپ کو جیولن کے نیزہ پھینکنے کے جو ہے وہ تھوڑے سے رولز بتاتی ہوں، تاکہ آپ کو جو ہے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن سمجھنے میں آسانی ہو۔ کوسچن جو ہے نیزہ پھینکنے کا وہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے اگر لانگ کی بات کی جائے تو نیزہ پھینکنے کا سیکٹر بنائیں، نیزہ پھینکنے کے قوانین بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یا پھر یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہے رولز فار تھروئنگ دا جیولن، اس پر ایک مکمل نوٹ تحریر کریں۔ تو ایتھلیٹکس جو ہیں وہ اس میں اولمپک بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایتھلیٹکس کا ایک کھیل ہے جس میں مختلف ایونٹ ہوتے ہیں، ایک مکمل پروگرام اس کا چھپتا ہے۔ جس وقت یہ پروگرام جو ہے وہ چھپتا ہے اس پروگرام میں اس کا دن اور ٹائم بھی مقرر ہوتا ہے کہ یہ ایونٹ کب کہاں کیسے کروانا ہے۔ نیزہ بھی ایتھلیٹکس کا ایک ایونٹ ہے، لہٰذا اس کا دن اور وقت جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ کس دن اور کس ٹائم پر یہ ایونٹ شروع ہوگا۔ پھر ہے کہ نیزہ پھینکنے کے لیے اسپیکر پر فرسٹ کال دی جاتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ تمام کھلاڑی مقابلہ شروع ہونے والی جگہ پر پہنچ جائیں، یعنی کہ مقابلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی اسپیکر پر فرسٹ کال دی جاتی ہے، فرسٹ کال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر لیں۔ پھر ہے کہ نیزہ پھینکنے کے لیے
دوسری کال تقریباً 20 منٹ کے بعد کی جاتی ہے، اور دوسری کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ شروع ہونے لگا ہے اور اس جگہ پر پہنچ جائیں۔ مقابلہ شروع کرتے وقت جو ہے کھلاڑی جو ہوتے ہیں ان کی باری کا جو تعین ہوتا ہے وہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر مقابلے میں جو کھلاڑی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 8 سے زیادہ ہو تو سب کھلاڑیوں کو پہلے 3 کوششیں دی جائیں گی۔ ان میں سے اچھا نیزہ پھینکنے والے 8 کھلاڑیوں کو مزید 3 کوششیں دی جائیں گی۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے 2 مواقع جو ہیں ان کو پریکٹس کے لیے دیے جائیں گے۔ جب ایک دفعہ مقابلہ شروع ہو جائے تو پھر رن وے کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر کھلاڑی کی بہترین کوشش اعزاز کی مستحق ہوگی، اور نیزے کو گرپ سے پکڑ کر پھینکا جائے گا۔ نیزہ ایک ہاتھ سے پھینکا جائے گا، نیزہ کندھے کے اوپر سے پھینکا جائے گا۔ نیزہ اگر پھینکنے کے دوران ٹوٹ جائے تو وہ کوشش ضائع نہیں ہوگی بلکہ وہی کوشش اس کو دوبارہ دی جائے گی۔ نیزے کا نوکدار سرا سب سے پہلے زمین کو ٹچ کرنا چاہیے اور نشان بھی بنانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نیزہ جب زمین پر ٹچ ہو جاتا ہے تو پھر کھلاڑی کورس کے پیچھے سے جو ہے وہ باہر نکلے گا، جو کہ رن وے ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسکریچ لائن کو بھی کراس نہیں کرے گا بلکہ اس سے بھی وہ پیچھے سے ہی نکلے گا۔ اگر نیزہ پھینکتے وقت کسی قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو پھر ایک کوشش شمار ہوگی، اس کی پیمائش نہیں کی جائے گی۔ نیزہ انتظامیہ کی طرف سے دیا جائے گا، اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ جب ایک کھلاڑی نیزہ پھینکنے کے لیے باری آئے گی تو وہ آگے کھڑا ہوگا اور وہی اس کو اٹھا کر لے کر آئے گا۔ جب تک نیزہ نہ گر جائے کھلاڑی کو اس کی طرف جو ہے پشت نہیں کرے گا، یعنی بیک اس کی طرف نہیں کر سکتا، اور نیزہ سیکٹر کی لائنوں کے اندر گرنا چاہیے۔ اگر وہ نیزہ جو ہے وہ سیکٹر کی لائنوں کے اندر نہیں گرتا تو پھر یہ فاؤل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ میں اور قوانین آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے گیم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نیزہ گرنے کے فوراً بعد اس کی پیمائش کی جاتی ہے۔ پیمائش کو اس کے اندرونی کنارے سے لے کے نیزہ گرنے والے نشان تک جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ نیزہ دستانے پہن کر نہیں پھینکا چاہیے، انگلیوں یا ہاتھ پر پٹی وغیرہ باندھ کر نیزہ پھینکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر ڈاکٹر کی اجازت ہو تو ہاتھ پر انگلیوں پر پٹی جو ہے وہ باندھی جا سکتی ہے، ادروائز پٹی بھی نہیں باندھ سکتے۔ سیکٹر کے اندر کسی کھلاڑی کو کسی قسم کا کوئی نشان لگانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی۔ ایک کھلاڑی ایک راؤنڈ میں ایک دفعہ نیزہ پھینکے گا۔ اگر کوئی کھلاڑی بلا جواز نیزہ پھینکنے میں دیر کرے تو اس کی وہ کوشش نہیں دی جائے گی بلکہ اس کی کوشش ضائع سمجھی جائے گی۔ نیزہ پھینکنے کے لیے ایک کھلاڑی کو 1 منٹ کا وقت جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس کو 1 منٹ کے اندر ہی نیزہ پھینکنا ہوتا ہے۔ اگر وہ 1 منٹ کے اندر نیزہ نہیں پھینکتا تو یہ فاؤل ہوگا۔ نیزہ پھینکنے کے عمل کے دوران اگر کوئی کھلاڑی اسکریچ لائن یا آگے والی زمین کو چھو جاتا ہے تو یہ فاؤل ہو جائے گا۔ نیزہ پھینکنے کے لیے کھلاڑی کی بہترین گرفت کے لیے وہ اپنی انگلیوں پر کوئی پاؤڈر وغیرہ جو ہے وہ لگا سکتا ہے، لیکن یہ پاؤڈر بھی اس کو انتظامیہ مہیا کرے گی، اس کے بعد ہی وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایک کھلاڑی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کو جھٹکے سے بچانے کے لیے بیلٹ باندھ سکتا ہے۔ جب ایک کھلاڑی کسی دوسرے مقابلے میں بھی حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ جج صاحبان کی اجازت لے کر حصہ لے سکتا ہے۔ کوئی کھلاڑی طاقتور ادویات کا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ڈوپنگ جو ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک کھلاڑی کا ڈوپنگ ٹیسٹ کسی بھی وقت لیا جا سکتا ہے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے، مقابلہ ختم ہونے کے بعد یا دوران میں بھی اس کا سیمپل جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اور نیزہ پھینکنے کے لیے کسی ایسی چیز کا استعمال نہیں کیا جائے گا جس سے نیزہ پھینکنے میں مدد مل سکے۔
اگر تو مصنوعی رن وے ہے تو جوتوں کے نیچے جو سپائکس لگے ہوتے ہیں ان کی جو کیل ہوتے ہیں ان کی موٹائی 12 ملی میٹر سے لے کر جو ہے اور 12 ملی میٹر سے کچھ ابو بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو کیل استعمال کیے جاتے ہیں وہ یعنی کہ سپائکس 12 ملی میٹر تک ہی ہوتے ہیں، اور قدرتی رن وے ہو تو جو کیل کی لمبائی ہے وہ 25 ملی میٹر تک ہونی چاہیے۔ کسی بھی کھلاڑی کا ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ کسی بھی وقت لیا جا سکتا ہے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے، درمیان میں یا بعد میں۔ تو یہ تو تھے کچھ اس کی ہسٹری اور کچھ اس کے رولز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب اپنے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو اس کی ہسٹری بتائی تھی تو اس سے میں نے آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ ہاٹنٹاٹ جو ہے وہ 100 قدم سے چھوٹے مقرر کردہ نشان کو نشانہ بنانے میں مقبول تھا، تو اس کا رائٹ آنسر بھی ہاٹنٹاٹ ہی ہے۔ انہوں نے یہاں پر 4 آپشن دیے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ہاٹنٹاٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 300 میٹر کے فاصلے سے کسی بھی چیز کو اپنے 1.30 میٹر کے لمبے انگلی کے برابر موٹے نیزے سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ تھامسن تھا، ہاٹنٹاٹ تھا، روی شاتری تھا یا ولاتاسی تھا، ٹھیک ہے، ولاتاسی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ولاتاسی۔ سویڈن اور ہنگری میں نیزے کو کب کھیلوں کا باقاعدہ حصہ تصور کیا جانے لگا؟ 4 آپشن یہاں پر دیے گئے ہیں۔ 1970 میں، 1870 میں ہے، یا پھر 1840 یا 1850، تو رائٹ آنسر ہے اس کا 1870۔ نیزہ صرف دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ ہوا تھا کس اولمپک میں؟ یہ ایک اولمپک تھی جہاں پر نیزے کو دونوں ہاتھوں سے ہی پھینکا گیا تھا۔ یہ اولمپک تھی 1908 کی، یا پھر 1912 کی، یا 1916 کی، یا پھر 1920 کی اولمپک۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کہ 1908 کی اولمپک میں نیزہ دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ ہوا تھا۔ 1859 کے آس پاس وزنی نیزہ پھینکنے کا رواج تھا، 1 کلو گرام، 2 کلو گرام، 1.25 کلو گرام یا 100 کلو گرام۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ 1.25 کلو گرام۔ جرمنی کے یوہان نے کتنے میٹر نیزہ پھینک کر عالمی ریکارڈ بنایا تھا؟ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ 104.80 میٹر جرمنی کے یوہان نے نیزہ پھینک کر عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ 1986 سے نیزے کا جو مرکزی ثقل ہے وہ تقریباً کتنے سینٹی میٹر آگے تبدیل کیا گیا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ 4 سینٹی میٹر اس کو آگے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اگر 8 سے زیادہ کھلاڑی ہوں تو ہر کھلاڑی کو پہلے کتنی کوششیں دی جائیں گی؟ ہر کھلاڑی کو پہلے 3 کوششیں دی جائیں گی۔ اگر 8 سے کم کھلاڑی ہوں تو پھر ہر کھلاڑی کو کتنی کوششیں دی جائیں گی؟ 3، 4، 5 یا 6؟ اس کا رائٹ آنسر ہے 6۔ دوڑنے کے راستے کی کم از کم لمبائی ہونی چاہیے 20 میٹر، 30 میٹر، 35 میٹر، 40 میٹر، تو اس کا رائٹ آنسر ہے 30 میٹر۔ زیادہ سے زیادہ دوڑنے کے راستے کی لمبائی ہوتی ہے 36.5 میٹر۔ دوڑنے کے راستے کی چوڑائی جو ہے وہ ہوتی ہے 6 میٹر ہوگی، 5 میٹر ہوگی، 7 میٹر ہوگی یا 4 میٹر، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 4 میٹر۔ لکیروں کے درمیان نقطے کو مرکز مان کر جو کوس لگائی جاتی ہے وہ 8 میٹر نصف قطر کی ہونی چاہیے۔ کوس کی لائن کی موٹائی جو ہے وہ 7 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے، دوسری لائنوں کی موٹائی جو ہے وہ 5 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ مردوں کے لیے نیزے کا وزن کتنا ہے؟ مردوں کے لیے نیزے کا وزن 800 گرام ہے، عورتوں کے لیے نیزے کا وزن جو ہے وہ 600 گرام ہے۔ یہ کوسچن موسٹلی آتا ہے کہ عورتوں کے لیے نیزے کا وزن کتنا ہوگا، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے نیزے کا وزن کتنا ہوگا۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ مردوں کے لیے یعنی کہ زیادہ ہوتا ہے 800 گرام ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے 600 گرام۔ نیزے کی لمبائی انہوں نے مردوں کے لیے بھی پوچھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی پوچھی ہے کہ کتنی ہوتی ہے۔ تو مردوں کے لیے 2.60 سے 2.70 میٹر تک ہوتی ہے، عورتوں کے لیے جو ہے وہ 2.20 میٹر سے 2.30 میٹر تک ہوتی ہے۔ نیزہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ نیزہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
نیزہ گرنے کے سیکٹر کا زاویہ کتنا ہوتا ہے؟ 29 درجے، 40 درجے، 46 درجے یا 60 درجے؟ تو اس کا جو ہے وہ 29 کے اینگل سے نیزے کو ریلیز کیا جاتا ہے، یعنی جیولن کو ہم تھرو کرتے ہیں 29 کا اینگل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نیزہ پکڑنے کے لیے گرفت کی چوڑائی یا لمبائی ہوتی ہے 15 سینٹی میٹر سے 16 سینٹی میٹر تک، 18 سینٹی میٹر سے 20 سینٹی میٹر تک، یا پھر 20 سینٹی میٹر سے 30 سینٹی میٹر تک، یا 10 سینٹی میٹر سے 12 سینٹی میٹر تک۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کہ 15 سینٹی میٹر سے 16 سینٹی میٹر تک نیزہ پکڑنے کی گرفت کی چوڑائی ہوتی ہے یا لمبائی ہوتی ہے۔ تو ایک کوشش کے لیے کتنا ٹائم دیا جاتا ہے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ یا 1 منٹ؟ ایک کوشش کے لیے جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے 1 منٹ۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں میں نے آپ کو جیولن کے جو ہیں وہ MCQs کے بارے میں بتایا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے شارٹ کوسچنز کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جیولن کی بناوٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ جیولن کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں، کیا اس کی بناوٹ ہے، کہاں سے جیولن کو پکڑ کر تھرو کیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔